ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے۔ خود کھایا تو بدبو بنی، اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی۔ پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ تو میں وہ بات عرض کرنے چلا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی شان ہے، اور پھر وہ بھی مسجد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو، 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو۔ اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا، کوئی نام ان کا نہ تھا، کوئی عزت ان کی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا، آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلغلہ ہے۔ فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، یہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز، 2 کام کرنا ہے نا، اگر قابل تعظیم بننا ہے، مسجد کی تعظیم کرو، مسجد کی تعمیر کرو، اور اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں، اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں، اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے؟ ایک بات اور یاد آئی، مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا، اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے، اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آتے رہیں، لیکن 5 وقتہ نہیں آتے، 5 وقتہ نہیں آتے۔ امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے، آباد نہ کریں، تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے۔ جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے، ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں، ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں، مسجدیں غمگین ہوتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا۔ کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے. آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے. آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے. آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے. اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو. اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے, ویران کرتے تھے. آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں. اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں. دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے, سناٹا لگتا ہے, سکون لگتا ہے, اوپر سے اطمینان لگتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے, عبرت کی آنکھیں, تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے, مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے, صرف 2 منٹ کے لیے, تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں. لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے, بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا, تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں مصروف تھا, تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. لوگوں عبرت کی نگاہ سے اس شہر خاموشہ کو دیکھو, بار بار آتے ہو, روز آتے ہو, ہر بار آتے ہو, کیا سیکھ کر جاتے ہو؟ کسی مقرر کی تقریر تمہیں اتنی عبرت نہیں دلا سکتی جو ایک قبر کی آواز تمہیں عبرت دلا سکتی ہے. آؤ نا, زندگیوں کو برباد نہ کرو, زندگیوں کو ویران نہ کرو. کیا جاتا ہے 10 منٹ مسجد میں آنے میں, کیا جاتا ہے 4 رکعت پڑھ لینے میں, کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لینے میں؟ جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سونپی ہے, پوری زندگی عطا کی ہے, اس اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں. سن لو, نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے, ایک در, وہ ہے در مصطفیٰ. بس ایک ہی چوکھٹ ہے. چوکھٹ سے مراد یہ بنی ہوئی چوکھٹ نہیں, یعنی ان کا آسرا ہے, ان کا دربار ہے. قیامت میں صرف ایک ذات ہے, وہاں سن لی گئی آپ کا بیڑا پار, اور اگر وہاں نہیں سنی گئی اللہ بھی امان نہیں دے گا. میرے امام کہتے بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.